جو آیت مبارکہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، خالق کائنات نے اس میں ارشاد فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے کہ عالم اور جاہل یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا کہ جو تم میں سے ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور جنہیں خلق کائنات نے علم کی دولت سے نوازا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں اس فرمان الہی کے اوپر غور کرو کہ اس میں علم کی طلب کی دعوت دی جا رہی ہے، اور رب تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ مومن جو عالم ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا اس کے مقابلے میں کہ جو مومن تو ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس واسطے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، تو آپ دعوت دیا کرتے تھے کہ علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کا اس سے قرب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ پھر حدیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت کے ساتھ فرامین موجود ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم سیکھنے کی طرف دعوت دی اور اس کی فضیلت، عظمت اور شان کو اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی شان، عظمت اور فضیلت عابد کے اوپر اس طرح سے ہی ہے، فرمایا کہ جس طرح سے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی سارے کے سارے ستاروں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ علم کی عظمت اور شان ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی عظمت کو بیان فرمایا کہ جو علم کی طلب میں سفر کرتا ہے، نکلتا ہے۔ ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، ارشاد فرمایا کہ جو علم کی طلب میں نکلتا ہے فرمایا وہ لوٹنے تک راہ خدا میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک فرمان علی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ خوش نصیب جو اس کتاب کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، قرآن کریم کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو قرآن کریم کو قومیں چھوڑ دیتی ہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے فرامین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو علم کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور علم سیکھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، تو آپ کے آنے سے زمانہ ہی بدل گیا، وہ جاہلیت کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے بعد زمانہ علم اور زمانہ اسلام شروع ہو گیا۔ تو اسلام نام ہی سیکھنے کا ہے، دین نام ہی سیکھنے کا ہے، علم کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن و سنت سکھایا، اتنا سکھایا، اس طرح سے سکھایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہی قوموں کا امام بنا دیا اور ان کا پیشوا بنا دیا۔ اور قرآن کریم نے تو اس قدر زور دیا پڑھنے کے اوپر کہ پہلی وحی، پہلا لفظ
وہ اقرا ہے، پڑھیے۔ تو یہ اتنا علم کی فضیلت کے اوپر زور دیا گیا، علم کی سیکھنے کے اوپر زور دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا کرنے کا حکم دیا وہ یہی ہے کہ میرے محبوب میری بارگاہ میں عرض کیجئے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور سرکار یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس واسطے علم سیکھنا، علم دوست ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے کہ جو علم دوست